نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں چند ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کی دعا اسپیشلی اللہ قبول کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے والدین ہیں جن کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں فرماتے۔ لیکن یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ مالک کے دعا کو قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو جو انسان حاجت یا چاہت کرتا ہے اللہ اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ کچھ وقت کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو علم ہے کہ میں نے اس پہ فیصلہ کب کرنا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو آسمان سے کچھ مصیبتیں اس کے لیے اتر رہی ہوتی ہیں، تو یہ دعا ان مصیبتوں کو روکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی، وہ اسے زمین تک نہیں آنے دیتی۔ تو کوئی بھی دعا مانگنے والا انسان جو اللہ پہ توکل رکھ کے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دوسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، مظلوم کی دعا بھی اللہ رب العزت جو ہے رد نہیں فرماتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ جب اس پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ اس مظلومیت بے کسی کے اندر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کے حضور اس کی دعا جاتی ہے، اور پھر اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، ظالم کو ضرور پکڑوں گا چاہے کچھ مدت کے بعد۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ظالم کبھی دنیا میں بھی بچ کے نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کوئی شخص توقع نہ رکھے، گمان نہ کرے کہ میں ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہوں۔ انما یؤخرهم، میں انہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل حلق کو آ جائیں گے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے مظلوم جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا مسافر، آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سفر پہ ہوتا ہے تو یہ ایک غریب الدیار ہوتا ہے، تو سفر کے دوران انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو اس معاملے میں ہماری کوتاہی، اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ ہم یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ دوران سفر ہم اللہ کی فرما برداری، اس کا ذکر، اس سے معافی طلب کرنا یا دعا مانگنے کے بجائے الٹا اللہ کی نافرمانی کے انسٹرومنٹ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ کوئی گانے لگا لیتا ہے، کوئی سامنے سکرین پہ مووی لگا لیتا ہے، اپنے سفر کو اسی طرح کاٹتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھتے تو یہ دعا کرتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ جب یہ بات ذہن میں رکھے، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ سورت یاسین کے اندر یہ آیت پڑھی بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ سواریاں جو ہے یہ ابن آدم کو جو اٹھائے پھرتی ہیں، یہ میری نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اسے پہنچاتی ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں آنے والے وقتوں میں بہت جدید سواریاں پیدا کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، زمانہ قدیم ہے یا جدید، جب انسان سفر پہ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، تمہاری آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچ سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر ایک شخص سفر پہ جا کے بعافیت واپس آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے جس نے اسے مہلت دے دی۔ تو اس لیے جب ہم سفر پہ جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اپنے لیے معافی کی درخواست کریں، اپنی اولاد کی خیر مانگیں، اپنے والدین کی اگر وہ زندہ ہیں تو سلامتی کی، اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا مانگیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کی سلامتی کی دعا مانگیں۔ یہ ہماری ضرورتیں ہیں جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اولاد بگڑ جائے تو انسان کے لیے یہی اولاد وبال بن جاتی ہے، اگر اولاد کی اصلاح ہو جائے تو انسان کا سہارا اور لاٹھی بن جاتی ہے۔ والدین جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اچھا کاروباری سیٹ اپ دیا، ہمیں بچپن سے پالتے ہوئے جوان کیا اور خود بڑھاپے کی دہلیز کے اوپر کھڑے ہو گئے، خود اپنے جسم کی طاقت و قوت ہمیں عطا کر کے ہمیں جوان کیا، آج وہ اگر دنیا میں نہیں ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ ایسے وقت میں یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ شخص اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا، بے شمار ایسی چیزیں جو اس کے لیے حلال تھی، اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں چھوڑ دی، اور برے کام یہ تو بالاولیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پھر اللہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ پلٹ کے اپنے گھر واپس نہیں آتا اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ غلطیاں ہم میں ہوئیں تو دعا سنی ہی نہیں جاتی، انشاءاللہ وہ بھی بتدریج عرض کروں گا۔ یہ کیوں حج اور عمرے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں کہ یہ ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان ہوتے ہیں، اور میزبان اپنے مہمان کی بات کو جو ہے ٹالتا نہیں، اسے اگنور نہیں کرتا۔ اس لیے جب وہ عمرہ کرنے کے لیے کوئی انسان جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے تو اس وقت رحمان کا مہمان ہوتا ہے، تو اللہ اس انسان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح اللہ جسے حکومت دیتا ہے، منصب دیتا ہے، اگر وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، جو اللہ نے اسے اختیار دیے ہیں وہ پوری طرح انصاف کرتا ہے، تو اللہ ایسے عادل حکمران کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری سامنے ایک قریب زمانے کی مثال موجود ہے، جب آل سعود میں سے ان کے والد عبدالعزیز نے سعودی عرب پہ قبضہ کیا، شریف مکہ کو ہٹا کے جب انہوں نے حکومت قائم کی تو اس وقت سعودی عرب بھوک، افلاس اور بالکل مفلسی کا شکار تھا۔ بلکہ میں یہ آپ کو عرض کروں کہ مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلا جو لاؤڈ سپیکر لگا تھا اس کا چندہ گجرانوالا اور لاہور سے اکٹھا کر کے، اس کی ہمارے ایک بزرگ ہیں عارف جوید محمدی صاحب، انہوں نے وہ سارا ریکارڈ جو ہے اکٹھا کیا کہ اس زمانے میں یہاں سے 5 10 روپے اکٹھے کر کے مسجد نبوی کے اندر لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا گیا،
تو انہوں نے یہ دستاویز اپنے پاس سنبھالی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں سے جو لوگ جاتے تھے جب حج کر کے یا عمرہ کر کے فارغ ہوتے تو ان کے پاس جو گندم، آٹا، دالیں ہوتی وہاں کے لوگ ان سے مانگ لیتے کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، اب واپس جا رہے ہیں، آپ کی ضرورت ختم ہو گئی، تو یہ وہاں ان لوگوں کو دے آتے۔ جب یہ حکومت قائم ہوئی تو وہ ایک عادل حکمران تھا، کہتے ہیں ایک ہمارے بہت بڑے رائٹر تھے غلام رسول مہر، انہوں نے 1926 میں جب وہ حکومت بنی اس زمانے میں حج کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے سفر حجاز، اس کے اندر یہ سارے واقعات تذکرہ کیے ہیں کہ شاہ عبد العزیز یہ بیت اللہ کے طواف کیا، ملتزم سے چمٹ کے کہنے لگے اللہ تو نے گھر تو دے دیا ہے، اب کھانے کے لیے بھی کچھ دے دے۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، سعودی عرب دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہو گیا، اللہ نے بے شمار خزانے وہاں سے نکال دیے، اور ایک بھوکا ننگا اور مفلس ملک اللہ نے ایک دعا کے سبب اللہ نے وہاں کے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ تو اس لیے جو شخص اللہ اسے منصب دیتا ہے وہ عدل کرتا ہے تو اللہ اس عادل حکمران کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اگر اللہ کوئی منصب عطا کرتا ہے تو ہمیں عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہمارے حق میں اللہ نے بہت بہتری رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اس نیک اولاد کی ماں باپ کے حق میں دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ جنت کے اندر اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور نعمتیں عطا کر دیں گے، وہ اللہ سے پوچھے گا اللہ میں نے کیا تو کچھ نہیں، یہ میرے لیے جو نعمتیں بڑی ہیں کیوں بڑی ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کے سبب یعنی جو تیرے بیٹے یا بیٹی نے تیرے لیے دعا کی تھی اس دعا کے سبب اللہ رب العزت نے جنت میں تیرے مقام کو اور بلند کر دیا ہے۔ تو نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں جو دعا کرتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، بلکہ والدین فوت بھی ہو جائیں تو نیک اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، الا ثلاثۃ، تین عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی ان کا بدلہ انہیں ملتا رہتا ہے۔ ایک اللہ نبی کریم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، جو اپنے ہاتھوں سے اچھائی کے کام کر گیا، جب تک وہاں اچھائی ہوتی رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا ولد صالح، اس کی نیک اولاد جب تک اس کے لیے دعا کرتی رہے گی وہ اسے اللہ نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ اور تیسرا فرمایا جو کسی کو علم اچھا پڑھا گیا اور وہ علم کی وجہ سے، علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم دین ہی پڑھائے، اگر آپ کسی ایک شخص کو نماز پہ لگا لیتے ہیں، کسی کی برائی کو چھڑا دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کے متعلق فرمایا جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے یہ ان متبرک اور اچھے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اگر ماں باپ ہیں تو اولاد کے حق میں دعا کریں، اگر اولاد ہیں تو ماں باپ کے حق میں دعا کریں، اگر اللہ نے کوئی منصب دیا ہے تو عدل کرتے ہوئے اپنے ملک اپنے رعایا کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔